بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50، یہاں سے آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 60 تک، آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 60 تک اب ان نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرمائی۔ یعنی اس سے پہلے تو جو ہم نے آیات پڑھی ان آیات میں کہا گیا نا 2 بار کہ اے اولاد یعقوب ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی۔ اب وہ نعمتیں کیا ہیں، ان نعمتوں کا ترتیب وار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی جو ہم نے کل بھی کی، پرسوں بھی اپنے اس سے گزشتہ سبق میں، کہ آغاز میں بنی اسرائیل کو خطاب تھا، درمیان میں شفاعت کی نفی کی، پھر دوبارہ انہی سے خطاب ہے۔ اب اگر ہم وہ شفاعت والی جو آیات یا جو شفاعت کی جو نفی ہے اگر ہم اس کو مسلمانوں پر چسپاں کریں تو پھر پہلے بھی بنی اسرائیل کو خطاب، بعد میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب، وہ درمیان والی آیت کھینچ تان کر مسلمانوں پر کیسے چسپاں کی جاتی ہے، ہمیں آج تک یہ حساب سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اس پہ آپ کو دکھاؤں، وہ جتنی آیات قرآن کریم کی جن میں اللہ نے شفاعت کی نفی کی کافروں سے، وہ ساری اس کے تحت لکھی ہوئی ہیں کہ جی دیکھیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ صحیح بات کی جائے، وہ بات کو گھما پھرا کر کہ جی کوئی کسی کے کام آ ہی نہیں سکے گا۔ تو اب یہاں سے ان نعمتوں کا بیان ہو رہا۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ آل فرعون سے مراد فرعون کی آل کا لفظ بڑا اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، یہاں فرعونی مراد ہے، جو فرعون کے سپاہی ہیں انہیں آل فرعون کہا گیا۔ تو اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے، ہمارے محدثین جب درود پاک کی تشریح کرتے ہیں تو آل کا لفظ بڑا وسیع ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کی گہرائی میں، ڈیپتھ میں جائیں اس کی میں، تو ہم بھی آل ہیں۔ اس کا ایک لغوی ایک اصطلاحی معنی، وہ تو بالخصوص رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شہزادگان، یہ مراد ہیں، آپ کی بیٹیاں مراد ہیں، آپ کی بیویاں مراد ہیں۔ لیکن اگر اس کے عموم میں لیا جائے تو امت کو بھی آل کہا گیا ہے، محدثین نے اس کو بھی لکھا ہے۔ تو کیونکہ آل فرعون سے ہمیں یہ بات ملتی ہے نا کہ اگر فرعونی جو فرعون کے ساتھی ہیں، جو فرعون کے سپاہی ہیں، اگر ان کو بھی آل فرعون کہا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے آل کا لفظ بڑا وسیع لفظ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اے اولاد یعقوب جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے۔ کیا عذاب پہنچاتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ہم نے تمہیں کیا کیا؟ ہم نے تمہیں ان سے نجات دے دی، تمہیں اس ظلم سے بچا لیا۔ یہی واقعہ سورہ اعراف میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ شعراء میں اور سورہ حامیم الدخان میں آگے آئے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 50 میں اب دوسری نعمت کا تذکرہ، وَإِذْ فَرَقْنَا، پہلا کیا؟ ہم نے تمہیں فرعونیوں سے بچا لیا، دوسرا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے سمندر کو تمہارے لیے درمیان سے راستہ بنا کے چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، اور کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ تمہارے سامنے ہوا،
ہم نے تمہارے سامنے یہ معاملہ کیا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعونی ڈوب رہے ہیں، ہم تمہیں بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر اللہ کے راستے پر چلو تو ہم تمہارے لیے سمندر کو بھی صاف کر دیں گے، ہم تمہارے لیے سمندر کا بھی سینہ چیر دیں گے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، کوئی گیلی جگہ ہو نا، اس کو خشک ہوتے ہوئے بھی وقت لگتا ہے۔ مفسرین وہاں یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو سمندر کو چیرا گیا، راستے جو اس میں بنائے گئے، جب وہاں سے سواریاں گزرتی تو وہ دھول اڑتی تھی، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، یہ گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کبھی دریا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر مہربانی فرمائی، لیکن اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ یہ ناشکرے کے ناشکرے رہے۔ ہمیں اللہ یہ بات پتہ کیوں بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے ہم نے لوگوں پر یہ کرم کیا، ہمارے کرم کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، ہم آج بھی تمہیں ہر قسم کی برائی سے، ظلم سے بچا سکتے ہیں، آج بھی سمندر کا سینہ چیر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بن کر تو رہو، ہمارے ہو کر تو دیکھو۔ آج بھی تمہارے لیے یہ ساری باتیں ہوگی، یہ ان کے لیے ہیں جو آل یعقوب ہیں، تم تو محمد کی امت ہو، تم تو کنتم خیر امہ ہو، تمہارے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے کہا تھا اقبال نے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار آتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ان لفظوں کی صداقت کا صدقہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے، عفو عافیت سلامتی نصیب فرمائے، آمین۔